قریشی شریک صاحب، ہوا الحمدللہ۔ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب نے مجھے اب جوائن کیا ہے۔ مفتی صاحب، ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے مسلمانوں کی تاریخ میں کہ جب دنیا علم و فضل کی بات کر رہی تھی، سائنس کی بات کر رہی تھی، ترقی کی بات کر رہی تھی، تو ہمارے یہاں کی جا رہی تھی کہ سوئی کی ناکے میں سے اونٹ کیسے گزر سکتا ہے، ہم اس پر مناظرے کیا کرتے تھے۔ کہ آج ہم پھر اسی دور سے گزر رہے ہیں کہ ان ایشوز پر بات کر رہے ہیں، اتنے اہم فورم پر، اسلامی نظریاتی کونسل کی فورم پر، جن کی شاید وقت پر ابھی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ کوئی قانون اس وقت قانون ساز اسمبلی میں ایسا نہیں بن رہا کہ اس پر بحث کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کی کچھ تھوڑی سی گفتگو سنی ہے، تو میں سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے محترم اشرفی صاحب ماشاءاللہ ارشاد فرما رہے تھے، جہاں تک ختم نبوت کا معاملہ ہے، وہ چاہے اشرفی صاحب ہوں، شیرانی صاحب ہوں، یا دنیا کا کوئی بھی بندہ ہو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو شخص ذرا بھی شک کا اظہار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا، وہ غدار رسول ہوگا، وہ غداران امت میں سے ہوگا۔ لیکن یہ معاملہ جو کل اسلامی نظریاتی کونسل میں ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل یہ حکمرانوں کے مفادات کو تحفظ دینے کا اسلامی ایک جس کو کہتے ہیں لیپا لوپی کے حوالے سے ایک ادارہ بن چکا ہے۔ وہاں کیا کرائٹیریا ہے وہاں کے ممبران اسمبلی کے چناؤ کا، وہاں کے جو چیئرمین کا، یہ سب ساری قوم جانتی ہے، اور یہ اتنا اہم اور مقدس ادارہ یہ ہے، اور اس کا اتنا اہم کردار ہم سمجھتے تھا، جس کا بنیاد اس کی جو تاسیس کا جو مقصد بیان کیا گیا تھا وہ تھا کہ اپنے ملک کے جو آئین ہے اس میں جو ہمارے آئینی طور پر جو خلاف شریعت کو قوانین اگر سامنے آتے ہیں تو اس حوالے سے حکومت کی رہنمائی کرے۔ لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ ادوار میں بجائے اس کے کہ غیر اسلامی دفعات اور شقوں کے خلاف یہ ادارہ اپنی رائے پیش کرتا، بہت ساری ان کی طرف سے ایسی تجاویز آئیں جن پر اہل اسلام سٹپٹا کے رہ گئے، علماء اپنا میں سمجھتا ہوں کہ پریشانیوں میں ڈوب گئے، اور اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ یہاں ادارے کی جو نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں ان کی جو تعیناتی ہے اس کا کوئی خاص کرائٹیریا نہیں ہے، وہ سیاسی مقاصد کے تحت جو بندہ میرے ایک سماعت فرما لیں، جو بندہ 10 دن حکومت کی کاسل ایسی کرے وہ ممبر آ جاتا ہے۔ ابھی اشرفی صاحب بڑے محبت کے ساتھ اور بڑے تڑلے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اے پی ایس میں یہ کیا، میں نے فلاں معاملے پہ دہشت گردی کے خلاف کیا۔ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، انہیں کہیں کہ ملک اسحاق کے معاملے میں اور لشکر جنگوی کے خلاف آپ یہاں پر ذرا مذمتی جملے کہیں۔ جس وقت لشکر جنگوی کا سربراہ ملک اسحاق اس کو جیل سے رہا کیا گیا، اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالنے کے لیے اشرفی صاحب آپ گئے تھے، پورے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا قاتل، آپ اس کو بڑے پروٹوکول میں لے کے آئے تھے۔ یہ کیا بغل میں چھری اور منہ میں رام رام؟ ایک طرف آپ دہشت گردوں کے اتنے بڑے سربراہ اپنا پروٹوکول دیتے ہیں، دوسری طرف آپ حکومت اور افواج کنارے لگاتے ہیں۔ مفتی صاحب